اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ بارشوں کے حوالے سے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر احتیاطیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ البتہ چند ایک چیزیں ضرور عرض کر دوں کہ بجلی کے تاروں کھمبوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، اب دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، مہربانی کر کے اپنے گھر میں کھلی تاریں نہ رکھیے گا۔ یہ اس میں شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات پانی دیواروں کے ذریعے یا لائنز کے ذریعے آ جاتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی بنتی ہے جیسے مٹیریل اتنا بہتر نہیں ہوتا، جب مٹیریل اچھا نہیں ہوتا تو پھر یہ سارے پرابلمس بھی بعض اوقات فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ گھر کی تعلق سے ضرور آپ احتیاط کیجیے گا، گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھلے شیڈ کے نیچے، چھپڑوں کے نیچے، آگے پیچھے دیکھ لیں، درختوں کے نیچے احتیاط کریں۔ بجلی گرنے کے تعلق سے اس میں احتیاطیں بیان کی گئی ہیں۔ تو مینٹیننس گھر بار کا ذرا دیکھ لیجئے گا۔ گھر کی اپنی چھتیں ہماری کچی رہ جاتی ہیں، اور بعض اوقات بارشوں میں کئی عمارتیں اور کئی مکان اور ان کی چھتیں، ان کی دیواریں گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں جانیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ عافیت اور عافیت والا ہی معاملہ فرمائے۔ ہمارے یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مین ہول کھلے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے یہاں سڑکوں پر، تو اب پانی کھڑا ہوا ہے، اب کھڑے ہوئے پانی کے اندر آپ کو روڈ تو نظر نہیں آ رہا، اس میں موٹر سائیکل کے بھی خطرات ہوتے ہیں کہ وہ مین ہول میں گر جائے۔ اسی طرح پیدل چلنے والوں کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مین ہول جو نارملی ہمارے جیسے کہ گٹر کہتے ہیں یا اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو اس میں گر جانے کا ڈر رہتا ہے۔ تو احتیاط کریں، اور ایسی صورتحال میں ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکلیں۔ ایسی جگہ چلے جہاں زمین نظر آ رہی ہو۔ فٹ پاتھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، فٹ پاتھوں پر جیسے چلا جائے تو اللہ کرے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا کہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی طور پر ہو ہی جاتی ہیں۔ بجلی گری، اب بجلی کس کے ہاتھ میں؟ اب آسمان سے بجلی گری ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو غفلت کی وجہ سے کسی کی جان کا یا مال کا نقصان ہو جانا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو جہاں اچھا یہ بات ڈسکشن وہ ہے جو نارملی ہمارے ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو گھر کے اندر ایسے 100 کام ہوتے ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے تھے، جو بارش کی وجہ سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے پرابلمس ہو سکتا ہے ہمیں، لیکن ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک جرنل ڈیزیز ہے، یہ ایک عام سی بیماری ہے کہ ہم کہتے ہیں سب صحیح ہو جائے، لیکن خود ہمارا اپنے گھر کا نظام صحیح نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو یہ چیزیں میں نے کہا آپ کو میں عرض کرتا چلو۔ یہ خبر آئی ہے مجھے شہر میں بارش کے بعد مختلف حادثات میں خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے، انتقال کر گئے۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو گری کے رحمت فرمائے، ان کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک زخمی کی بھی اطلاع ہے، اور یوں مطلب مختلف علاقوں میں مسائل تو ہوئے ہیں، دیوار گرنے کے بھی واقعات آئے ہیں۔ ہماری شمسی سوسائٹی میں
دیوار گرنے سے 3 سالہ بچی انتقال کر گئے. دیکھیے یہ دیوار گھر کی گری ہوگی، ہو سکتا ہے. پلیز درست کر لیں. بیوی، بچے، گھر بار، ماں باپ، فیملی ممبر، ان تمام کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے پیسوں کی آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے یار یہ تو جو کام اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے کر لیں. جو تھوڑا سا محنت کر کے خود ہی چیزیں مضبوط کی جا سکتی وہ کر لیں. پلیز ریکویسٹ ہے میری آپ سے. اللہ آپ کی اور ہم سب کے جان مال، دین ایمان، عزت آبرو، گھر بار کی حفاظت فرمائیں. تو مہربانی کریں یہ ضرور اپنے گھر کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے گا. آس پاس بھی دیکھ لیں. ہمارے یہاں بعض اوقات تو وہ وائرنگ کھلی ہوئی ہوتی ہے، باہر کی الیکٹرکسٹی کی وائرنگ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہوتا. اچھا ہمارے تو بعض اوقات چھتیں جو نیچے کے مکان ہوتے ہیں ان کی چھتیں بنی ہوتی ہیں، چھتوں کے سامنے ہی تاریں جاری ہوتی ہیں الیکٹریسٹی کی، اس سے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں. ایک اس میں ہم آپ کو آئیے کچھ دکھاتے ہیں. انسان کے بس میں بہت کچھ نہیں ہے، لیکن انسان چاہے تو بہت سارے نقصانات سے خود کو بچا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ موسم کی صورتحال سے آگاہ رہیں کہ کب کب بارشیں اور کہاں کہاں بارشیں ہونے کا امکان ہے. پھر بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں. تیسری چیز، اگر مکان کچے ہیں تو برائے کرم پکا کیجئے، یا پھر اگر پکا نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ منتقل ہونے کی کوشش کیجئے کہ جہاں آپ کی جان بچ سکے. سرمایہ دار جو ہمارا طبقہ ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں، غریب لوگوں کا جو کچے مکانات ہیں، جو کمزور مکانات ہیں، اسے کچھ پکا کرنے کی کوشش شروع کر دیں. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوشش لاکھوں لوگوں کی جان و مالوں کو محفوظ کر سکے. اسی طرح عمارتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے نہ ہوں، چونکہ گرنے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے دیواریں گر جاتی ہیں. اسی طرح گھر کا کوئی حصہ ایسا ہے جسے مرمت کی ضرورت ہے تو اسے ہنگامی بنیادوں پر مرمت کروا لیں. عموماً تھوڑا بہت مینٹیننس کا، مرمت کا کام ہوتا ہے کہ جناب یہ کرا لیا، یا گارڈر تھوڑا لوز ہو گیا اس کو تھوڑا سیٹ کرا لیا، یا چھپڑے وغیرہ ہیں تو اس کو تھوڑے مضبوط کرا لیا، کوئی کلپ وغیرہ لگا لی. خدا نہ خواستہ اگر یہ چیزیں گر گئیں یا اللہ نہ کرے آپ زخمی ہو گئے، اللہ نہ کرے فریکچر ہو گیا، تو اس سلسلے میں جو اخراجات ہوں گے نا، وہ اخراجات شاید اس سے بہت زیادہ ہوں گے. اسی طرح بارشوں سے پہلے گھر میں چھت یا دیواروں کی لیکیج، ڈرینیج سسٹم چیک کروا کر کوئی رکاوٹ ہو تو کھلوا لیں. اچھا اسی طرح بارش کے وقت میں ڈرائیونگ احتیاط سے کریں. اوور کانفیڈنس نہ ہو کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. اسی طرح بارش میں سڑکوں کی حالت خراب ہوتی ہے، گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں. گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے سسپینشنز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے جو شاخس ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ اللہ نہ کرے سلپ ہو سکتے ہیں، آپ کی گاڑی سائیڈ مار سکتی ہے، کسی گڑھے میں گر سکتی ہے. بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں. نارملی کئی اموات ایسی ہوتی ہیں جو بجلی کے تار گرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا تو اس کھمبے کے اندر کرنٹ آ گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتی ہیں. بجلی کے آلات کو استعمال کرنے سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طرح جنریٹر اور پانی کی موٹر کو بارش سے بچائیں. اسی طرح درختوں، سائن بورڈ اور زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے کھڑے نہ ہوں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ان چیزوں کے گرنے کا زبردست اندیشہ رہتا ہے. اپنے پاس ٹارچ، ماچس، لکڑیاں، کاغذ اور فرسٹ ایڈ کے سامان کا انتظام کر لیں کہ بسا اوقات یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی کافی تکلیف ہو جاتی ہے. پتہ ہو کہ جناب یہاں ماچس ہے، یہاں پر موم بتی ہے، کوئی ایمرجنسی لائٹ کا نظام ہو. اسی طرح گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کے لیے پہلے سے ادویات حاصل کر لیں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ بارشوں کی وجہ سے میڈیکل اسٹور بند ہو جائیں، ہاسپٹل تک پہنچنا مشکل ہو جائے. اپنے کانٹیکٹ نمبر رکھیں، اور مجھے تو یہاں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے مگر میں خاص طور پر آپ کو کہوں گا کہ اپنے موبائل فون میں بیلنس ضرور رکھیے گا. اسی طرح مناسب یعنی گھر میں اشیاء ضرورت، پھل سبزی وغیرہ، دودھ، انڈے، یہ ضرور رکھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ امکانی ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر گھر میں ایک معقول رقم کا بندوبست بھی رکھیں. اگر آپ بولے میرے پاس اے ٹی ایم کارڈ موجود ہے، پاور ہی چلا گیا، نہ یو پی ایس کام کر رہا ہے، نہ الیکٹریسٹی کا کام کر رہا ہے، اے ٹی ایم مشین بھی کہاں سے کام کرے گی. بارشوں کے بعد آنکھوں کے انفیکشن اور دیگر ہونے والے امراض سے بچاؤ کو
یقینی بنائیں. مہربانی کر کے اپنے گھر کے الیکٹرک بورڈ دیکھ لیجئے, آپ کے گھر کے ساتھ جو الیکٹرک کے وائر جا رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے, آپ کے گھر میں جو کھلے ہوئے وائر ہیں وہ دیکھ لیجئے, آپ کی سیڑھیاں اگر ٹوٹی وہ دیکھ لیجئے. یہ نہ سوچے کہ یار میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جن کے ساتھ ہو جاتا ہے نا ان کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر ہونے کے بعد پھر پچھتائے سے کیا ہو. 2018 11 جولائی, یہ اس وقت بھی بارشوں کا موسم تھا. 2 سال پہلے یہ باتیں آپ کو پہلے بیان کی گئی, تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نکال کے رکھ لی ہے. چلے یہ باتیں تو وہی تھی جو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا, مگر یہ ایک چیز ہو گئی جو آپ کو دکھائی دی. تو بارشیں کا جب موسم ہے, پتہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور یہ 2 سال پہلے یہ باتیں بیان ہوئی تھی, اور مجھے شاید اگر if I'm not wrong کہ شاید آپ کی اس طرح کی کالز بھی آئی ہوں یا ویسے کامنٹس آئے ہوں کہ ہاں ہونا چاہیے, یا اس وقت آپ نے خود سوچ لیا کہ ہونا چاہیے. مگر 2 سال کے بعد دیکھ لیجئے کچھ ہوا ہے یا اس سے زیادہ برا ہو گیا. پہلے 1 دراڑ تھی, اب 4 دراڑیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مینٹیننس, گھر کا مینٹیننس ہے نا, یقین مانے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 8 10 سال رہ گئے مینٹیننس نہیں ہوگا. یعنی یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, نلکے ہیں, پلمبرنگ ہے, الیکٹریسٹی ہے, کلرنگ ہے, در و دیوار ہے. ہم سمجھتے ہیں یار یہ بس اب ایسا مٹیریل نہیں ہے ہمارے یہاں, کام کرنے کا انداز وہ ویسا بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. بہت کمزوریاں بعض اوقات آ جاتی ہیں. تو یہ مینٹلی طور پر تیار. اب جیسے آپ موٹر سائیکل چلاتے, ٹھیک ہے, کار چلا رہے, موٹر سائیکل چلا رہے, ہر 1.5-2 مہینے سروس, ٹیوننگ, آپ اوور ہولنگ یا چیزیں درست کرتے ہیں, کچھ مشین میں پرابلم آ جاتی ہے نا, ٹائر ہے چلتے چلتے گھس جاتا ہے نا, نیا ٹائر بدلتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک بار گھر بنا لیا یا گھر لے لیا, دوبارہ اس کے مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوگی. دروازوں پر, لاک پر, بٹن پر, الیکٹریسٹی پر, نلکے ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں یوز ہوتے ہوتے پھر بعض اوقات تھوڑی بے دردی کے ساتھ استعمال ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے مینٹیننس کے لیے پلیز تھوڑا سا اس کا اکاؤنٹ الگ بنا لیں. میں آپ کو عرض کروں, اس کا اکاؤنٹ الگ بنا لیں. مثال کے طور پر کوئی 1500 2000, ایک مثال دے رہا ہوں, ایوریج لے لیں گے یار مہینے کے 500 1500 2000 شاید ہو سکتا ہے مجھے مینٹیننس کا خرچہ آئے. تو سالانہ ایک 2-4 ہزار روپے یا 5,000 روپے کی ایوریج بن جائے گی. یہ 200 یہ بھی نا سینکڑوں میں کام ہو جائے گا, 200 500 200 500 میں کام ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو لمبا لیں گے نا, تو یہ سال کی 200 500 کے ایوریج سے جائیں گے تو سال کے شاید 10,000 بھی خرچ نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اس کو لمبا لے جائیں گے نا, تو خدا نہ کرتا وہ کام ہو جائے گا کہ آپ کے 20,000 روپے لگ جائیں گے, 50,000 روپے لگ جائیں گے. یہ بڑا نقصان ہے. لانگ ٹرم بیسس پر پلاننگ کرنے کی عادت پیدا کریں. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم پر کی جاتی ہیں, لیکن بہت سارے کام ایسے جو لانگ ٹرم بیسس پر کیے جاتے ہیں, تاکہ بہت بڑے نقصانات سے آپ اور ہم بچ سکیں. یہ ایک پہلا ٹاپک میں نے آپ کو عرض کر دیا. تو پلیز کیئرفل, سنبھلیے گا, حفاظت کیجیے اپنے آس پاس لوگوں کی, اپنے فیملی ممبرز کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی نے, آج کل وہ ایئرپورٹ یوز کیے جاتے ہیں نا کان میں, تو اگرچہ یہ بہت زیادہ واقعات نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ یا چند ایک واقعات ہو جائیں تو ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے. جب نوٹس مثال کا چھوٹی موٹی چوری کا نوٹس نہ لینا تو پھر علاقے میں قتل و غارت گری ہو جاتی ہے. تو چھوٹے موٹے کرائم اگر علاقے میں ہونا تو اس کو وہیں دبا دینا چاہیے, یا اگر چھوٹا موٹا بدن میں کوئی پرابلم ہونا اس کو وہیں پر اس کا علاج کر لینا چاہیے, ورنہ پھر وہ زخم ناسور بن جاتا ہے. تو اگر آپ کو لگے چند ایک واقعات, تو چند ایک واقعات کا ہی نوٹس لے لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ خدا نہ خواستہ بڑا واقعہ ہو جائے. جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں, خبروں کے تعلق سے بیان کی تھیں, کہ چارجر لگا کر سو گئے اور پھر وہ موبائل گرم ہو گئے, چارجر پھٹ جاتے ہیں, موبائل کو پرابلم ہو جاتی ہے. پیٹرول پمپ پر موبائل یوز کرنے کے تعلق سے یہ بھی پورے بورڈ لگے ہوئے ہیں پیٹرول پمپ کے اوپر, ساری انڈیکیشنز ہوتی ہیں. سگریٹ کے تعلق سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ چھوڑ دیں, ورنہ وہ اور مزید اس کے لیے پرابلم بڑھ جاتی ہے. اسی طرح یہ ایئرپورٹ جو کان میں ہیڈ فون, اس کو آپ ہینڈ فری کے لیں, یا اس کو جو بھی کچھ نام ہے اس کے مزید الگ الگ انداز ہے, کچھ وائر ہیں, کچھ وائر لیس ہیں,
یہ یوز ہوتی ہیں. اس میں کمپنیاں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں, لیکن مطلب کہ نارمل ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی کمپنیوں کے بھی ایئرپورٹ پرابلم کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں آپ ہی کا اور میرا ہی ہمارا مس یوز ہو اور ہم نے ہی کوئی اس کی مطلب کہ چیزوں میں چیزیں خرابی پیدا کر, لیکن ہوا یہ کہ ایک شخص ایئرپورٹ لگا کر باقاعدہ یہ اپنے کام میں تھا اور کان میں ہی ایئرپورٹ پھٹ گیا. میں کچھ سمجھے کہ وجوہات کی بنا پر آپ کو وہ چیزیں نہیں دکھا رہا, ویڈیو نہیں دکھا رہا, یا ان چیزوں کو میں ایز اے پکچر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا, وجوہات کچھ ہوتی ہیں. تو لیکن یہ پوری خبر پوری ایک نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ اس پر شیئر کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے اتنا زیادہ ہم مطلب کہ ہیڈ فون کے ذریعے, ایئرپورٹ کے ذریعے, ہینڈ فری کے ذریعے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو کان میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات تو بعض کان کے سینسیٹیو ہوتے ہیں, بعض کیا ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ اب یہ ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں نہیں ہے, یہ کروڑوں میں استعمال ہو رہے ہیں ایئرپورٹس اور اس طرح کی چیزیں, اور کنٹینیو استعمال ہو رہے ہیں. اچھا میں تو پریکٹیکلی دیکھا ہوا ہے, میں مطلب آنکھوں دیکھی بات ہے کہ عادی اتنے ہو چکے ہیں کہ اب وہ یہ تھا نا کہ کان میں بات ہوئی اور نکال کر رکھ دیا, اب تو مستقل کان میں لگے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے 7-7 8-8 گھنٹے کی فلائٹیں کی ہیں, تو کنٹینیو 8 گھنٹے, جیسے ساؤتھ افریقہ جب میں یہاں سے جاتا ہوں تو وہ تقریباً 7.5-8 گھنٹے کی فلائٹ بن جاتی ہے. تو یہ اتنا لمبا ڈیوریشن لوگ کان پر ہیڈ فون لگا کر بیٹھ, اچھا کمال یہ کہ سو گئے, ہیڈ فون لگا کر سو گئے, 8 گھنٹے تک وہ کان پر وہ ہیڈ فون لگا ہوا اور وہ باتیں ساری وہ چل رہی ہوتی ہیں, جو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو میری اس میں درخواست یہ کہ احتیاط کریں, یہ مطلب اس طرح کی چیزیں نہ کریں تو, اور بچنے. اب اس تعلق سے ڈاکٹر کا اپنی ایک رائے ہوتی ہے, تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اس معاملے میں رائے لینے کی کوشش کی ہے, تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. میرا نام فیاض احمد ہے اور میں ہیئرنگ ایڈ اسپیشلسٹ ہوں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آیا کان کی کمزوری اور اس کی وجوہات کیا ہے. نمبر 1, زیادہ تر وقت شور والے مقام پر رہنا, جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک کا شور بہت ہے, ساؤنڈ پولوشن بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ تیز آواز میں موسیقی کا سننا, گاڑیوں میں آج کل دیکھیں کس طریقے سے لوگ میوزک سن رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے کانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہوائی سفر کرنا جس میں ہوا کا دباؤ اور انجن کی آوازیں, ان کے کان بہت کمزور ہوتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کا مریض ہو, ذہنی پریشانی, شوگر یا ہارٹ پیشنٹ, دواؤں کا رد عمل آتا ہے جس کی وجہ سے کان ضرور کمزور ہوتے ہیں. یا وقت پیدائش کوئی کمزوری ہو, یا بہت تیز بخار کا ہونا جس کی وجہ سے کانوں پر اثر پڑتا ہے. خاندانی یا موروثی اثرات ایک خاندان میں چلے آ رہے ہوں. دوسرا, دواؤں کے بد اثرات, ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹک ہیں یا بہت زیادہ کچھ دوائیں جو بہت عرصے تک مستقل استعمال کی جائیں, تو ان کے اثرات میں کان کمزور ہونا ایک لازمی سا عمل ہے. کان مسلسل بہتے رہنا, زخم کا ہونا یا اس میں پیپ کا بھر جانا, یا سر پر کسی شدید چوٹ کا لگنا, یہ بھی وجوہات میں شامل ہے. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کان کی کمزوری کی علامات کیا ہیں, ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ ان کے کان کمزور ہیں. نمبر 1, ٹیلی ویژن ریڈیو کی آواز کو تیز رکھنا کہ خود کو سنائی نہیں دے رہا لیکن دنیا سن رہی ہے. موبائل یا فون کی آواز کو سننے اور سمجھنے میں پریشانی, اور موبائل فون کو دبا کر لگانا اور چیخ کر بات کرنا, یہ کان کی کمزوری کی علامت ہے. لوگوں کی آواز سننے اور سمجھنے میں دشواری, یا لوگوں کو بار بار اپنی بات دہرانے کا کہنا کہ کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ بھی ایک علامت ہے. تقریبات میں, دوستوں کی محفل میں, مساجد میں, عدالت یا دفاتر وغیرہ میں جہاں آواز دور سے آتی ہے, نہ سننا اور الفاظوں کو نہ سمجھنا, یہ بھی سب سے بڑی علامت ہے. جس طرح آنکھ کا ایک نمبر ہوتا ہے کہ اتنے نمبر پہ یہ دیکھ رہا ہے, اسی طرح کان کا ایک نمبر ہوتا ہے کہ اس لیول پر یہ سن رہا ہے اور اس لیول پر نہیں سن رہا. آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ موبائل فون. سارا دن فون پر رہنا یا ہیڈ فون لگا کر رکھنا
اور ساری ساری رات اس کو یوز کرنا، جس سے کان میں انفیکشن ہو رہا ہے، فنگس ہو رہا ہے اور ہیئرنگ سیلز ڈیمیج ہو رہے ہیں، جس کا نقصان یہ آ رہا ہے کہ آواز تو آتی ہے، الفاظ سمجھ نہیں آتے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بس یہ لگتا ہے کہ سامنے والا کچھ کہہ نہیں رہا، صرف چوئنگم چبا رہا ہے اور ہم تک آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ کان میں کبھی کاٹن برڈ کا استعمال نہ کریں۔ جو کان میں میل ہے، جو ویکس ہے، وہ اس کو مزید اندر کر دیتی ہے کان کے پردے تک۔ لوگ تیل ڈالتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ قدرت نے ایک نظام رکھا ہے کان میں جس میں آئل پروڈیوس ہوتا ہے، خود پیدا ہوتا ہے، اس میں ایکسٹرا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات جہاں ڈسٹ یا گرد و غبار زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ ایئر پلگ استعمال کریں جس سے کان میں کوئی مٹی وغیرہ یا یہ سب چیزیں نہ جائیں۔ کان میں پانی نہ جانے دیں، اس کو جتنا ہو سکے بچائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انفیکشن ہے یا کوئی خون آ رہا ہے یا پیپ آ رہی ہے تو خود سے علاج نہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس دوا میں کچھ ایسی چیز تھی جس نے خون یا پیپ وقتی عارضی طور پہ روک دیا، لیکن اس نے آپ کی قوت سماعت سننے کی صلاحیت اس کو بہت حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ہے کہ ہمارے کان میں شور آتا ہے، سیٹی کا بجنا، دماغ میں شور آنا، یا جیسے کوئی ہتھوڑے چلا رہا ہے یا سیٹی بج رہی ہے یا چینل نہیں لگا ہوا لیکن ایک عجیب سا شور ہوتا ہے۔ ریڈیو پر آپ نے دیکھا ہے کہ چینل نہ لگا ہو اور ایک شور سا آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کا شور بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قوت سماعت، سننے کی صلاحیت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ پھر کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں سنتا صحیح ہوں، شور بھی نہیں آ رہا، لیکن مجھے بیٹھے بیٹھے یا چلتے ہوئے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کو ہم وٹیگو کا نام دیتے ہیں، اور وٹیگو ڈیفینیٹلی یہ بزرگوں کو یا ینگسٹرز کو دونوں کو ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی قوت سماعت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ایک تعداد جو ہماری ایئر پوڈز یا ہیڈ فون وغیرہ کا جو استعمال کرتی ہے، ان کی میں ایک طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہ غالباً شاید وہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ سنے، اور یا وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب بالکل مثال کے طور پر یوں قریب کر دیا کہ کوئی دیکھے نہیں، اور کان میں وہ لگا لے کہ کوئی سنے نہیں، اور وہ گھنٹوں تک پھر وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی فلمیں بھی دیکھتا ہو، کوئی یوں گانے بھی سنتا ہو، کوئی کیا کرتا ہو، کوئی کیا کرتا ہو سکتا ہے کوئی 2.5 3 4 گھنٹے تک اس نے اپنے کانوں میں وہ یہ چیزیں لگا کر ہی رکھی ہوئی ہوں، اور اب اس کے بعد اب روز کے 4-5 گھنٹے اگر وہ اس طرح پھر وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، کبھی آواز تیز، کبھی آواز کم، کبھی کیا، کبھی دماغ بھی گھوم رہا ہے تو کان میں بھی مصروف ہے، آنکھ بھی مصروف ہے۔ یعنی بتا سوچے کہ میں اپنی اچھا پیسوں کا تو میرا غرق ہو ہی رہا ہے، آخرت تو اس نے جو اگر گناہوں بھرا اور اس طرح کا سلسلہ ہے تو آخرت بھی داؤ پہ لگائی، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنا مال اس نے ضائع کیا۔ نمبر 3، اپنی آنکھ ضائع کرنے والے کام کر رہا ہے۔ نمبر 4، اپنے کان ضائع کرنے والے کام کر رہا ہے۔ نمبر 5، اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ نمبر 6، اور اپنی سونے اور نیند اور جو اس کی جو ایک مینٹلی طور پر ایک سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی اس کو کم کر رہا ہے۔ اچھا بعض اوقات بیٹھے رہیں گے تو اپنی کمر کا بھی مطلب بیٹھے ہی رہیں گے، پھر اپنی کمر کا بھی ستیاناس، یا لیٹے لیٹے پھر ایسی کنڈیشن میں لیٹے رہیں گے کہ پھر اپنے اسپائنل کارڈ کا ستیاناس، پاؤں میں درد، پکڑے پکڑے، مثال کے دیتا ہوں، پکڑے پکڑا یوں جیسے آپ پکڑ کر بیٹھے، ایک مثال دی ہے میں نے، وہ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ انگلیاں آپ کی دیکھیں یوں ہیں، اب یہ انگلیاں اب اس کو 4 گھنٹے تک اب یوں ہی رکھیں گے، 5 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک، 1 گھنٹے تک یوں ہی رکھیں گے تو انگلیاں کیا ہوگا؟ اچھا بعض لوگ تو گیم کھیلتے ہیں نا، گیم کھیلتے تو گیم میں نے یوں ہلاتے رہتے ہیں، یہ دیکھا ہے میں نے منظر، میرے موبائل میں گیم ہے نا، مجھے موبائل میں گیم کھیلنے آتی ہے، سچی بات یہ ہے، تو یوں کرتے رہتے ہیں تو وہ یہ گیم میں لگے رہتے ہیں، تو اب یہ کیا آنکھ بھی گئی، کان بھی گیا، یہ پھر یہ ادھر ہاتھ میں درد، ادھر بازو میں درد، کندھے میں درد، اچھا پھر یہ یوں، اب یہ میری دیکھ رہے کنڈیشن، یہ یوں لگے رہتے ہیں، اب یہ یوں لگے رہتے ہیں، یہ میں اسکرین پر خود کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یوں جیسے مصروف ہے، تو اب یہ کیا، یہ ادھر اب یہ اس کی کنڈیشن یوں کے بجائے یوں ہو گئی،
اب یہ ادھر درد شروع. اتنی پرابلمس ہیں, آپ مجھے بتائیں اتنے پرابلمس ہیں. اچھا یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا, جو یہ کر رہے ہیں, ان کو اس بات کا اندازہ, اس کو ان بات کا تجربہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں بولی جا رہی ہیں یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور آپ کو شاید آج فیل نہ ہو, جو میرے نوجوان اسپیشلی میں ان سے عرض کر رہا ہوں, آج فیل نہ ہو کہ ایک ینگ بلڈ ہے اور چیزیں ریکور شاید جلدی ہو جاتی ہیں. لیکن اب یہ سوچئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اندر میں کوئی ایسی چیز بیٹھ گئی, جم گئی, خراب ہو گئی, اور آگے جا کر 30 40 50 سال میں اگر آپ کی قوت شنوائی, سننے کی طاقت, ہیئرنگ جو آپ کی جو ایک وہ اس کی جو ریزلٹ ہے وہ اس کا کمزور ہو گیا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آنکھوں کے تعلق سے سوچئے, دماغ کے تعلق سے سوچئے, سر میں درد اگر اس طرح اگر ہونا شروع ہو گیا تو کیا کریں گے؟ باڈی ڈیمیج ہو گئی تو کیا کریں گے؟ پیسے برباد ہو گئے, ہو رہے ہیں پیسے برباد, نیٹ کے پیسے تو وہ ہزاروں روپے اس پہ خرچ کر دیے. آپ سوچیں جتنے ہزاروں روپے گناہوں کے بڑے انٹرنیٹ یوز کرنے پہ خرچ کر دیے, اتنے روپیوں کے لیے آخرت کی تیاری کر چکے ہوتے. اللہ نے آنکھ کان جیسی نعمت دی ہے, اس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرتے, آنکھوں سے اس کے رضا والے کام کرتے. کہ یہ بھی شکر ادا کرنا ہے, یعنی کان ایک نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ کہ اس کان سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ کان کا شکر ہے, آنکھ کا بھی اسی طرح شکر ہے, زبان کا اسی طرح شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو, ہم سب کو دیکھنے کی, سننے کی, پکڑنے کی اور ان تمام تو چیزوں کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے, اللہ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے. مگر یہ کہتے ہیں خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. ہم تو وہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں کلاڑا لے کر اپنے پاؤں پر 2 ہاتھوں سے مار رہے ہیں. وائی, پھر اخلاقیات کی بربادی الگ ہے. اچھا بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے ہیڈ فون, یہ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ایئرپورٹ پر تو یہ مناظر تو اتنے ہیں کہ بچوں کے کانوں کی طاقت کتنی, بچوں کے کانوں میں ہیڈ فون لگا دیا, موبائل دے دیا, بچوں کو بول لگے رہو, اور ان کی آنکھوں کو, ان کے کانوں کو, ان کی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا. What are you doing? After all, you are parents. یہ تو بچوں کی کیئر تو نہیں ہے. یہی چیز یہ جہاز میں کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو لگا دیتے ہیں, بچے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. It's not good. تھوڑا ایک فاصلہ ہوتا ہے اسکرین اور آنکھ و اسکرین کے درمیان. خیر ابھی آنکھوں کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن اب چونکہ ہمارا سبق آموز خبریں میں ہم یہی کرتے ہیں کہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک فاصلہ ہوتا ہے, اسکرین اور ہماری آنکھوں کے درمیان ایک سرٹن فاصلہ ہونا چاہیے. اسی طرح آواز اور کان کے درمیان ایک فاصلہ. اب مثال کے طور پر ایک شخص آ کر آپ کے کان میں بولے, آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ تھوڑا دور ہو جائے, کیا چیخ رہے ہو؟ لیکن وہی چیز ہم نے کان میں ڈال کر ہم سن رہے ہیں, اور بڑے بڑے ساؤنڈ کے ساتھ سن رہے ہیں. پھر یہ مہنگے مہنگے بکتے ہیں, یہ بہت ہی یہ انڈسٹری بہت ترقی کر گئی ہے, بہت ترقی کر گئی ہے. لاکھوں روپے کے ہیڈ فونس, جی ہاں لاکھوں روپے کے ہیڈ فونس بکتے ہیں, لاکھوں روپے کے برانڈیڈ کمپنیوں کے نام پر, اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہوگا. اور وہ پتہ نہیں وہ بلوٹوتھ والے بھی آئے گئے, پتہ نہیں کیا کیا اس کو سنا ہے کہ آ گئے. تو اللہ مجھے بھی بچائے, اللہ آپ کو بچائے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, اور بعض اوقات وہ چیزیں میں بندہ مبتلا ہو بھی جاتا ہے, ہیڈ فون وغیرہ لگا لیتا ہے. تو میں بھی بچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کم سے کم میں ہیڈ فون کا استعمال کروں. لگانا پڑتا ہے بعض اوقات, مجھے ہی پتا ہے, لیکن چیزیں ایکسٹرا آرڈنری استعمال نہ کی جائیں. جو اصل چیزیں ایکسٹرا آرڈنری استعمال نہ کی جائیں, آڈیو وائس کم رکھی جائے, اس طرح کی چیزیں. نہیں, احتیاط, جو بھی چیز اعتدال کے ساتھ ہوگی, بیلنس کے ساتھ ہوگی, میانہ روی کے ساتھ ہوگی, انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. جو بھی چیز ہم اوور کریں گے تو اس میں ہمارے لیے پھر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی کالز دیں. انشورہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل بہت سارے بچے جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے آن لائن کلاسز لینے والوں میں بھی کہ جو موبائل کے ذریعے آن لائن کلاس لے رہے ہیں, جیسے کہ دارالمدینہ میں بھی آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے. تو یہ سارے بچے ہینڈ فریز ہی استعمال کر رہے ہیں,
اور ایئرپورٹ کان میں لگا کے تو وہ اپنی کلاس لے رہے ہیں، اور کلاسز بھی مختلف اسکولز کا مختلف ہوگا دورانیہ، لگاتار ان کو لگانا پڑتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کوئی احتیاطی تدابیر اور کچھ ہدایات عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں میڈیکلی تو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر شاید مجھے جوائن کر لیں یا سن رہے ہو دیکھ رہے ہو، تو وہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ پلس مائنس جو بھی ہو وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میرے اس موضوع پر ڈاکٹر سے مشورے ہو چکے ہیں، میں ان مشوروں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی اپنی طرف سے کوئی میں تھیوری بیان نہیں کر رہا. کہ اسے وقتی تو جیسے آج تھوڑی دیر کے لیے ہم کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا اس میں بھی ایک آواز کو نارمل رکھیں، بالکل اندر میں ڈال کے گھسیڑ کے نہ رکھیں، تھوڑا اوپر سے رکھیں. تو اس طرح کی چیزیں اگر ایک مخصوص وقت کے لیے ہو تو اتنا زیادہ وہ افیکٹو نہیں ہوتی. پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ 100% کوئی اثر نہیں ہوتا، میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کے مضر اثرات کم سے کم ہوتے ہیں. اسی طرح اسکرین ہے، یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ افیکٹ تو کر ہی رہی ہوتی کیونکہ ان نیچرل چیزیں ہیں. یہ اس کی ویوز ہیں، یہ پورا الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہوتی ہیں. ابھی میرے سامنے کیمرہ ہے، میرے سامنے لائٹنگ ہے، میرے سامنے بھی اسکرین ہے، تو میں نے بھی کان میں کے اندر وہ انہوں نے آئپ بھی لگائی ہوئی جو میرے پیچھے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ریکوائرمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن اب اتنی دیر لگا کر رکھنے کے تو میں نے ابھی تک کوئی ڈاکٹر سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سنے نہیں ہیں. کیمرہ مین ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی ہیڈ فون لگا کر رکھتے ہیں، ان کے پیچھے سے ان کے ڈائریکٹر سے ان کی انسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے، تو ان کا کوئی اتنا خاص ہم نے سنا نہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ آتے ہوں. لیکن میں نہیں کہتا کہ اس کے بالکل 100% سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہوں گے، مگر وہی بات ہے کہ ایک چیز کو کم سے کم اور بیلنس کے ساتھ اگر استعمال رکھیں گے اور ایک فاصلہ رکھیں گے، آواز کم رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کم سے کم نقصانات ہوں. اس میں اتنا میں عرض کر سکتا ہوں. جی سلسلہ ماشاءاللہ نگرانی سورہ بہت پیارا سلسلہ آپ لے کر آئے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو شاد و آباد رکھے. نگرانی سورہ سے عرض ہے کہ جو لوگ ایئر فونز وغیرہ ہیڈ فون وغیرہ لگا کر باہر جا رہے ہوتے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو باہر کی آواز جو ہے وہ نہیں سنائی دیتی، تو اس میں جو ہے وہ کچھ نقصانات وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ اس تعلق سے بھی ارشاد فرمائیں کہ ہمیں ہیڈ فون وغیرہ کا جو ولیوم ہوتا ہے وہ کتنا رکھنا چاہیے. اور آج کل تو لوگ جو ہے وہ ایسے ایئر فونز وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں کہ جس میں باہر کی آواز نہ آئے، ایسے اس میں مائکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ایسا سسٹم لگا ہوتا ہے کہ جس میں باہر کی آواز نہ آئے تاکہ اندر کا جو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سنائی دے. اس تعلق سے ارشاد فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے بھی اگر مدنی پھول بیان فرما دیں تو مدینہ کہ ہمیں جو ایئر فونز وغیرہ لوگ لگاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ شوقیہ ایئر فونز وغیرہ لگا کے گھومتے ہیں، اور بعض اوقات ایئر فونز کی جو بہتر والی اچھے والے ہوتے ہیں اس کی کاپیز جو ہے وہ لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ اس نے اصلی والا لگایا ہوا ہے. تو کچھ اس تعلق سے بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے جب یہ بات کی ہے تو میں نے پچھلے دنوں ایک ایسی کوئی عبارت پڑھی تھی، اس کا تھوڑا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ صحت کے تعلق سے کان، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ، اس میں معیار کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جی کالز دیں. محمد فاروق عبد الغنی کراچی سے. پیارے پیارے نگران شورا، ابھی سبق آموز خبریں میں جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کے تاثرات بتائے اور ان کی تحقیق، مرحبا مرحبا. واقعی ہم اس کان کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھ رہے اور اس کو الٹی سیدھی حرکتوں سے زحمت بنا رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. تو اب ہم ان کو کس طرح سمجھائیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. ہماری یہ ویڈیو دکھا دیجیے گا اور کیا عرض کر سکتا ہوں. میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا، میں نے نیت کی ہے کہ اس طرح کی جو ڈاکیومنٹری میں ہم بناتے ہیں، تاثرات بناتے ہیں ہم انشاءاللہ اسے میں اپنے فیس بک پر تو میں انشاءاللہ میں نے نیت کی ہوئی، اسلام کو سمجھایا بھی ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب تقریباً 1 ملین سے زیادہ فیس بک پر لوگ ہیں، خود میرے اپنے پیج پر ہیں. تو میں انشاءاللہ میں نے نیت کی ہوئی ہے جتنے تک پہنچ سکے. میں نے کون سا مطلب ہم نے اس سے پیسہ کمانا ہوتا ہے، تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے، مدنی چینل کا یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائے گا، میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا. یہ دکھا دیں، تو اس طرح کی چیزیں دکھا دیں.
اگر مزید کہ سمجھائے، محبت پیار سے سمجھائے. اب ڈنڈا لے کر تو نہیں نہ سمجھا سکتے، سیدھی سی بات ہے. جتنا نرمی پیار اور محبت سے سمجھائیں گے، ہمدردی کرتے رہے. مگر دیکھیے سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے. ابھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں کالس بھی آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریئلائز کر لیتے ہیں. ابھی بھی کتنوں کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئیوں نے اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر، جو ابھی کان کے تعلق سے ہم نے کہا ہے، کئیوں نے شاید احتیاط دیکھی. ہو سکتا ہے کسی کان میں لگا ہوا نکال کر رکھ دیا ہو، یا کسی کان میں لگا ہو تو بچوں نے دیکھا ہو تو نکال کر رکھ دیا ہو، کسی بچے کے کان میں لگا ہو تو ابو دیکھ رہے ہو نکال کر رکھ دیا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک چند 2 دن احتیاط کر بھی لیں، لیکن ہم نفسیاتی مریض ہیں، پھر دوبارہ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بار بار سمجھاتے رہے، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں ہے. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ابھی سمجھانے کے سلسلہ رکھتے ہیں. سبق آموز خبریں کیا ہے؟ میں اس خبر بتانا تو ہمارا مقصد ہوتا نہیں ہے. اس خبر کے ساتھ اس سبق کیا ہے یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی ہمارے ساتھ خبر ہے میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ کالس لے لیتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل جو بلوٹوتھ چل رہے ہیں، ایک تو گلے میں لٹکانے والا آتا ہے اور ایک کان میں لگانے کے لیے آتا ہے. تو اب لوگوں نے اس کا استعمال اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی چارجنگ بھی 4 5 گھنٹے، اور کچھ بلوٹوتھ تو ایسے آتے ہیں جن کی 3 دن تک اس کی بیٹری چلتی ہے. تو وہ اپنے دن بھر کام کاج میں اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، اس کو آن رکھتے ہیں. تو کیا اس کے بھی بلوٹوتھ کو اپنے پاس میں اتنا آن رکھنا، کیا اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. میں سائیڈ ایفیکٹ کا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں نے بات آپ کو ابتداً شروع میں عرض کی ہے کہ جب آپ ان نیچرل چیزیں کریں گے، ایکسٹرا آرڈنری کریں گے، بارش بھی اگر زیادہ پڑ جاتی ہے تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہر چیز اپنے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ اچھی لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو بیٹھنا ہی ہے. اب اس کے بعد میں بیٹھا ہی رہوں، یہ میرے لیے، ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد میڈیکلی ریکمینڈیڈ ہے کہ پھر تھوڑی موومنٹ کرے، کھڑا ہو جائے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اب 1.5-2 گھنٹہ ہو گیا، پانی پی لے. اب ہم بالکل بیلنس کے ساتھ چلیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، تو انشاءاللہ چیزیں درست ہو جائیں گی. تو جو بھی ایکسٹرا آرڈنری ہم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یار ہم کر غلط رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے ہو غلط رہا ہے. نوجوان اس وقت میری بات اگر دیکھ رہے ہیں، مگر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، تو نوجوان میری بات سمجھ رہے ہوں گے، بچیاں اور بچے سمجھ رہے ہوں گے کہ ریئلی ہم رانگ پر ہیں، ہم غلط ہیں، اور یہ صحیح کہا جا رہا ہے مدنی چینل پر. لیکن بس لت پڑ جاتی ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، نہیں چلتا، وغیرہ 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 ایکسیٹرا بولتے ہیں جو بھی کہتے ہیں. لیکن جہان ہے تو جہان ہے. کیا ہم اس وقت مانیں گے جب خدا نخواستہ آنکھیں چلی جائیں؟ کیا اس وقت مانیں گے جب ہماری کانوں کی سنوائی چلی جائے، یا مشین لگ جائے، یا اتنے موٹے موٹے ہمارے چشمے لگ جائیں، یا اللہ نہ کرے گلے میں نیک لگ جائے کہ جناب اتنا بڑا پٹا لگ گیا گلے کے اندر، یا خدا نخواستہ پھر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ایسی ہو رہی ہے کہ 4 آدمی کھڑا کرے، 4 آدمی بٹھا رہے ہیں، نہ واش روم میں جانے جیسے، نہ سونے جیسے، نہ کھانے جیسے، نہ پینے جیسے. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان کی حفاظت فرمائے. لیکن اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں جا کر چیزیں درست کرنی پڑے، ابھی ہمارے ہاتھ میں، ہم اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہتر ہو جائے گا. آئیے چلتے ہیں. ایک اور عجیب و غریب خبر میرے سامنے ہے، اور وہ ہے سولو کلچر. سولو کلچر؟ What do you mean for solo culture? سولو کلچر کیا؟ جی ہاں، سولو کلچر کیا ہے یہ؟ آئیے دیکھتے ہیں. سولو کلچر دنیا کو خاندانی نظام کے خاتمے کی طرف لے جا رہا ہے. ایک عرصے پہلے دنیا میں اولڈ ہاؤسز کا رجحان شروع ہوا، اور اب اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے سولو کلچر فروغ پا رہا ہے. یہ تصور دنیا کے مختلف ممالک میں عام ہو رہا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ جاپان اور جرمنی میں یہ بہت آگے تک جا چکا ہے. یہ کلچر دنیا کو خاندانی نظام کے خاتمے کی طرف لے جا رہا ہے. نوجوان طبقے میں ذاتی آزادی کے نام پر یہ فروغ پروان پا رہا ہے. بہت سے یورپی ممالک میں لوگ اپنے گھروں میں تنہا مر جاتے ہیں، اور کئی دن تک کسی کو خبر تک نہیں ہوتی.
اللہ اللہ اللہ. اچھا یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے شاید کوئی نئی خبر ہو, میرے لیے فقط اتنی زیادہ نئی خبر نہیں ہے, کیونکہ میں اس پر جب میں یو کے گیا ہوں, یورپین ممالک میں گیا ہوں, کوئی سی جگہ گیا ہوں, اور بھی چند جگہوں پر گیا ہوں, تو میں نے باقاعدہ اس پر بیان کیے ہیں. اچھا اب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ یار نہیں یار, لیکن یہ درست نہیں ہے خاندانی نظام. بلکہ یہاں تک میں نے ہمارے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اپنی اولاد کو رشتہ داریاں سکھاؤ کہ یہ کون سا رشتہ ہے, تاکہ وہ رشتہ داری نبھائیں, صلہ رحمی, غم خواری, پڑوسیوں کے حقوق, گھر میں رہنے والوں. یہ یہاں تو یہ ہو گیا ہے اب سولو کلچر میں, اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا ہوں, کہ ان کی جو ذاتی زندگی یعنی کہ انڈیپینڈنٹ لائف اس کو یہ کہتے ہیں, اور کوئی مداخلت نہ ہو, یعنی میں کب آتا ہوں کب جاتا ہوں آپ کیوں پوچھتے ہیں. یہ تو ہمارے کوئی اللہ کا شکر ہے اب بھی کوئی بچے لیٹ آتے ہیں تو والدین پوچھتے ہیں بیٹا کہاں رہ گئے تھے, لیکن بہت سارے کلچر ہے جو نہیں پوچھتے, بلکہ پوچھنا ہی وبال جان ہے. نہیں, ہر شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہیں پوچھ سکتے بھائی, آپ کو کیا بتاؤں میں. ہاں نہ بچے بھی نہیں کہہ سکتے امی ابو کہاں چلے گئے. اتنی عجیب سی زندگی ہے, کوئی کلچر نہیں ہے. اچھا اس کے نقصانات ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دو. نقصانات ہوئے ہیں کہ لوگ مطلب کہ بالکل ایک سٹیج آتے نہیں, یوں سمجھیے کہ ابھی جیسے میری نوجوان دیکھو سن رہے ہوگے نا, ابھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا یار کوئی نہ پوچھے, آزادی ہو, جہاں مرضی آئے جائیں, سب کچھ ہو. لیکن جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا نا, پھر ایک زندگی کا حصہ ایسا آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے مجھے کوئی پوچھے. بلکہ زندگی کا اسٹیج کیا آتا ہے جب آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. نہیں, آپ ہی نے ایسا زندگی, آپ ہی نے ایسا ماحول بنا تھا کہ کوئی نہ پوچھے, تو کوئی نہ پوچھے. پھر آدمی بیمار ہو جاتا تبھی کوئی نہیں پوچھتا, پریشان ہو جاتا تبھی کوئی نہیں پوچھتا. بعضوں کو تو پرابلم ہے, بعضوں کو یہ کمپلین ہے یار ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے کتنوں کو پوچھا تھا؟ آپ خود ایسے علاقے میں رہنے کو پسند کرتے تھے جہاں پڑوسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے, نہیں پتا ہوتا. جی ہاں, پاکستان نہ کراچی جس شہر سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہاں بھی آپ کو ایسے علاقے ملیں گے کہ اگر مثال کے طور پر کہیں آپس میں ملاقات ہو جائے تو وہ یہ پہچانے گا نہیں, جیسے اتفاق ہے کوئی ملاقات ہو گئی, کہاں رہتے ہیں آپ؟ اچھا فلاں علاقے میں رہتا ہوں. اچھا میں بھی تو وہی رہتا ہوں. اچھا کس بلاک میں رہتے ہیں؟ اچھا میں فلاں بلاک. اچھا فلاں بلاک میں رہتے ہیں. اچھا میں بھی تو وہی رہتا ہوں. فلاں بلاک کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں؟ میں فلاں اسٹیٹ میں رہتا ہوں. اچھا میں بھی تو وہی رہتا ہوں حضور. تب آپ کا بنگلہ نمبر کیا ہے, مکان نمبر کیا ہے؟ یہ. اچھا یہ آپ کے پڑوس میں تو میں رہتا ہوں. یہ سچویشن, آپ میرے پڑوسی ہیں. اچھا آپ میرے پڑوسی ہیں, جی زندگی بھر دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ کلچر یہ کیوں کریٹ ہوتا ہے؟ میں بس کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ ذمہ داریوں سے آزادی, اس کی وجوہات بیان کی ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے آزادی چاہتا ہے. میں کسی کی ریسپانسبلٹی نہیں لیتا. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک موجود ہے, ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. جی ہاں, اسلام نے اپنے ماننے والے کو غیر ذمہ دار چھوڑا کب ہے؟ تو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے, تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی ہے, بچہ ہے, شوہر ہے, ماں باپ ہیں, سیٹ ہے, نوکر ہے, اور بہت سارے ہیں. ایون کہ ریاست چلانے والے لوگ ہیں, ادارے چلانے والے لوگ ہیں, ذمہ دار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ذمہ داری نہیں نبھاتا؟ تو یہ ذمہ داریوں سے آزادی کے نام پر یہ سولو کلچر اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اچھا ایک اور, مرضی کی مطلب مجھے کوئی روک ٹوک نہ کرے, میں جہاں مرضی آؤں, جہاں مرضی ہے جاؤں, مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو. ایسے کلچر میں نشے کے عادی, شراب کے عادی بڑھ جاتے ہیں. کواری ماؤں میں اضافہ اس طرح کے کلچر میں ہو رہا ہوتا ہے. جب کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی پھر باہر ہے. پھر جو ہو رہا ہوتا ہے کہ روک ٹوک نہ ہو تو پھر عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں بچی اور بچے کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. پھر جب فائلیں کھلتی ہیں تو پھر دنیا شور مچا رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا. وہ احتیاطی تدابیر برتی نہیں جاتی
اب مثال کے طور پر کورونا آیا، اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت کرے، تو اس کے لیے ساری دنیا نے احتیاطی تدابیر بیان کی ہیں، آپ کو بغیر ماسک کے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو جب کورونا سے بچنے کے لیے اس قدر احتیاطیں کی جا رہی ہیں جو کہ کرنی چاہیے، کئی احتیاطیں ایسی ہیں جو بالکل کرنی چاہیے اور نہ کریں گے تو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کلچر وائز، ثقافتی وائز اور انسان کے نیچر وائز، ایک مرد اور ایک عورت کے نیچر کے فرق ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جہاں پر شریعت نے ایک ٹھیک ٹھاک مطلب باتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ ان میں اس طرح کی احتیاطیں رکھنی چاہیے ورنہ پرابلم ہو جائے گا۔ آپ بھی دو تاروں کو کم ملنے دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر، پتہ ہے کہ پرابلم ہو جائے گا، الگ الگ دونوں کو جگہ پر رکھتے ہیں تب جا کر وہ پراپر یوٹیلائز ہوتے ہیں، ورنہ دھماکہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم تو بس کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو ہم لوگ وہ کہتے رہے کہ وہ مکھی مچھر کیوں آ گئے، مکھی مچھر مارتے رہو، بھائی مکھی مچھر گندگی کی وجہ سے آ رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے گندگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم گندگی صاف نہیں کر رہے، اس گندگی کی وجہ سے جو وہاں پر پرابلم ہو رہا ہے نا اس پرابلم کو کوس رہے ہیں۔ گندگی اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے، اور جب اس گندگی کے پڑے ہونے کی وجہ سے جب وہاں پر ایسی مخلوق آباد ہو جاتی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ پھر ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس آنے والی مخلوق کو، اس آنے والی شے کو کوس رہے ہوتے ہیں، مگر وہ آئی کب آئی؟ اس لیے کہ وہ گندگی موجود تھی۔ گندگی ہٹانے کی کوئی بات نہیں کرے گا اس چیز کو، کیونکہ پتہ ہے کہ اس گندگی کو ہٹاؤں گا تو میری بھی تو بہت سارے تحفظات ختم ہو جائیں گے۔ بدقسمتی ہے یہ ہمارے سوسائٹی کی۔ میں نے بند لفظوں میں باتیں کی ہیں، میں ریئلی میں کہہ رہا ہوں، میں نے بند لفظوں میں باتیں کی ہیں، میں تک کھل کے بات کیا کر سکتا ہوں؟ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ گندگی، اس گندگی کو صاف کریں، ورنہ صرف نیوز آ رہی ہوتی ہے، خبریں آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو گیا، بھائی وہ اس گندگی کو ختم کریں، ورنہ یہ جو جراثیم ہے نا اس گندگی کی وجہ سے ہیں، جراثیم کو کوس رہے ہو، جس وجہ سے جراثیم آ رہے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوئی سوچ بھی تو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو پریکٹیکلی طور پر ختم بھی تو کیا جائے، ورنہ پھر واقعات آ رہے ہوتے ہیں، اخبار میں شور مچ رہا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر خوب دھمال ہو رہی ہوتی ہے۔ گندگی، یہ کس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ جو سوسائٹی کے جو مطلب کہ کرتے دھرتے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کو جو رن کر رہے ہوتے ہیں، اتھارٹیز جو ہوتی ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز اس بنیاد کو، اس گندگی کو ختم کریں۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، قرآن کریم کی بات کو سمجھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ ایک عمل ہے جو حرام ہے مگر اس طرف جاؤ ہی نہیں، ان اسباب کو ختم کر دو کہ جس کی وجہ سے جا رہا ہے۔ بے حیائی چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، غلط ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ جو میری مرضی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ سولو کلچر کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اسی طرح مالی آزادی، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں پر میری حاجت ضرورت ہے وہاں میں وقت کی پابندی کروں گا، آفس سے جانا ہے آفس پر آنا، پتہ ہے سیلریز کا اور آمدنی کا مسئلہ ہے، لیکن میں گھر پہ کب آؤں گھر پہ کب جاؤں یہ نہیں، مجھے کوئی بولنے پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس سے گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا، سوسائٹی کا نظام کیا چلے گا۔ اسی طرح خاندان کی مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں بھی سولو کلچر اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ مطلب تنہا زندگی گزارو، مجھے کوئی بولنے پوچھنے والا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ غم خواری، عیادت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، آس پاس پڑوس کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزوں سے کیسے اب چھٹکارا حاصل کر لیں گے جب ہم رہی لوگوں میں رہیں، اور ماشاءاللہ اس طرح ایک اسلام و دین نے بہت خوبصورت تعلیم ہمیں عطا فرماتے۔ یوں کئی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو میں اب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، شاید میں نے سولو کلچر کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یہ بات بتاتا چلوں کہ کسی کی ذاتی زندگی یا ذاتی لائف میں مداخلت کرنے کے تعلق سے احتیاط ہونی چاہیے، لیکن ایک فیملی ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، ایک دوسرے سے بات چیت، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ
ایک طریقہ کار کے مطابق، دائرہ کار کے مطابق ہونا چاہیے، اور بلا وجہ کسی کی مطلب کہ پرسنل لائف میں یا اس کی پرسنل فیملی میں انوالومنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی بالکل تو وہی بیلنس کے ساتھ چلیں، لیکن اس کو بالکل اپنے آپ کو کاٹ کر رکھ دینا یہ درست نہیں ہے، ہر کی درست نہیں ہے. ہمیں ایسے کلچر کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر انسان اتنا اکیلا رہ رہا ہے کہ 4-4 6-6 دن تک گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، مر چکا ہے بندہ، پتہ ہی نہیں چلے گا مر چکا، بدبو آئے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے. اور ایسے واقعات ہوئے کئی دنوں کے بعد لاش نکلی ہے گھر سے، کیونکہ نہ آتا جاتا پتہ ہے کچھ نہیں ہے، روزانہ سلام دعا ہوتی ہو تو پتہ چلے. وہ آپ نے ہمارے سوشل میڈیا کا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیج پر، وہ کولڈ اسٹوریج کے اندر آدمی پھنس جاتا ہے، ایک بنایا گیا لیکن ایک میسج ہے کہ وہ چونکہ روز آتے جاتے ہوئے جو گن مین تھا، جو واچ مین تھا، روز آتے جاتے اس کو سلام کرتا تھا، اس نے ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لی تھی. تو جب آج اس کا خداحافظ نہیں ہوا، سلام ہی نہیں ہوا، اللہ حافظ ہی نہیں ہوا، تو اس کو لگا کہ یار یہ اندر ہی کہیں ہوگا. یعنی اس کی ملنے نے، ملن ساری نے، اخلاق نے، پوچھنے نے بھائی کیسے ہو کیا ہے، اس نے اس کو کس قدر تحفظ دیا. یہ ایک ہم نے ویڈیو مدنی چینل پر شاید بھی چلی ہوگی، لیکن سوشل میڈیا پر تو ہماری چلی ہوئی ہے. تو جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو فیس بک پیج ہے دعوت اسلامی کا، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو، اور ٹھیک ٹھاک اس کو پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے اس کو، ایک اچھا میسج اس میں گیا ہے. تو اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کالز بھی لیتے ہیں. نگرانی شورا، بعض لوگ بارش کو انجوائے اس طرح کرتے ہیں کہ اگر وہ گاڑی میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا گاڑی میں گانے لگا دیتے ہیں، میوزک لگا دیتے ہیں. لیکن ہم نے جو ہے وہ بارش کو نعتوں سے انجوائے کیا اور دعائیں پڑھ کر انجوائے کیا. ہم نے یہ والی نعت لگائی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے. ماشاء اللہ. نہیں، یہ ماحول کے اوپر ہے کہ ماحول جیسا ہوگا ویسا ہو جائے گا. ماحول اگر دینی ہے، اسلامی ہے، سنتوں بھرا ہے، نیکیوں بھرا ہے، تو ماشاءاللہ بڑے چھوٹے سب اس کو اس طرح دعائیں بھی پڑھیں گے. جب میں یہاں شاید 4 کا وقت تھا، 4:45 کا اسی طرح کا وقت تھا شام کا، تو عالمی مجلس مشاورت کے ساتھ ویڈیو لنک پر مشورہ میرا جاری تھا. تو ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی، تو ہم نے مشورے کو تھوڑا دیر روک کر ہم نے دعا کی، الحمدللہ کہ برستے بارش پہ دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا بھی کی، اور بارش کی جو دعا تھی وہ بھی ہم نے پڑھی، اللہ کا شکر ہے. تو یوں لیکن احتیاطیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے نفع والی اور رحمت والی برسات کی دعا کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی کال دیں. میرا سوال نگران شورا سے یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے قبریں کھل جاتی ہیں اور قبروں کے وارث جاتے نہیں ہیں، اور اس سے قبروں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. قبرستان جانا چاہیے، کہ قبرستان جانے سے دل نرم ہوتے ہیں، اور قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ حدیث پاک میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے قبرستان جائیں. اس طرح جب ہم اپنے عزیزوں کی قبروں پر جائیں گے تو وہاں دعا فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، تو یہ اس سے بھی فوائد ہی ہیں. اور خدا نخواستہ قبروں کے تعلق سے کوئی نقصان والی چیز ہوگی تو آپ نوٹس لے لیں گے، اس کو جہاں جہاں اس کی درستی کرنی ہوگی درست کر لیں گے. تو لیکن یہ کہ بارشوں کی وجہ سے بھی قبریں بعض اوقات متاثر ہو جاتی ہیں. تو جہاں جن کی عزیزوں کی قبریں متاثر ہو گئی ہوں، تو اگر وہ قبر کے تعلق سے کچھ کرنا چاہتے ہوں تو مہربانی کر کے اس کی شرعی رہنمائی ضرور لیجیے گا. اپنی مرضی سے قبروں کے تعلق سے کچھ مت کیجیے گا کہ قبر دھس گئی ہے یا ڈھے گئی ہے یا مطلب اور کچھ پرابلم ہو گیا ہے. تو جب بھی قبر کا معاملہ ہو، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک بات شرعی مسئلہ ہے نا، ایک شرعی معاملہ ہے، تو اس کے تعلق سے بڑے بوڑھوں کی صرف رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ شرعی رائے لیں، دارالفتہ اہل سنت سے رائے لے لیں کہ بھائی ہمارے عزیز کا یہ ہو گیا، قبر اس طرح کی چیز ہو گئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر جو شرعی رہنمائی ہو نا، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ میری درخواست ہے. جی
निगरान शुरा, आपको कौन सा मौसम पसंद है? हमारे मम्मा के वास्ते दुआ करो। मुझे कौन सा मौसम पसंद है? एक सवाल तो कर दिया आपने। कौन सा मौसम? अल्लाह मदीना दिखाए, मक्का और मदीने में तो फिर जो भी मौसम हो पसंद ही होना चाहिए। वहाँ की तो बात ही कुछ और है। और ये इश्क और मोहब्बत की बातें थी। बकिया शायद मैं क्या, दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें मोतदिल मौसम ज़्यादा पसंद आता होगा, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। आप बोलोगे ये कैसे? तो ऐसे भी शहर है, मुल्क है, मॉरिशस है। मॉरिशस का टेम्परेचर तकरीबन सेम चलता रहता है। और भी कई ममालिक है जिनमें टेम्परेचर सेम चलता रहता है, 24, 25, 26, 22 इसी तरह चलता रहता है। और मैं बाहर शहरों में गया हूँ, ना उसमें एसी लगा हुआ है ना पंखा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है यार। एसी ना पंखा, कुछ यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मौसम जो है ना बस ऐसा ही रहता है साल भर का। तो ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि तबीयतों का होता है। कभी ज़्यादा सर्दी अच्छी लग रही होती है, वो भी एक लिमिट के अंदर। तो धूप और गर्मी भी अच्छी लगती है, जैसे धूप हो तो भी अच्छी लगती है। तो अब जैसे सिचुएशन होती है वैसा बातों का तबीयत और मिजाज पर भी ये डिपेंड करता है। जी, मेरा नाम अमानत तारी है। मुझे निगरान शुरा का सिलसिला सबक आमोज़ खबरें बहुत अच्छा लगता है। और आपकी गुफ्तगू, कोई भी गुफ्तगू हो, शराब की हो या तलाक की हो या बारिश की हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और निगरान शुरा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इतनी मसरूफियत होने के बावजूद इतना सारा मुताला कैसे फरमा लेते हैं? तो बहुत सारी मसरूफियत हो और बहुत सारा मुताला हो तो मेरे को जवाब भी दो। ना कोई सी बहुत सारी मसरूफियत है, ना कोई बहुत सारा मुताला है। नॉर्मल सी मसरूफियत है, नॉर्मल सा पढ़ने का कभी मौका मिल जाता है तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ऐसे डेढ़ शायरी क्या करूँ यार। बाकायदा एक शोबे बने हुए, मजाली से बनी हुई हैं, काम हो रहा होता है। और जैसा एक आम लोग अपनी एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो मेरी भी एक ज़िंदगी का एक अंदाज़ है। और एक सोने का अपना टाइम है, उठने जागने का अपना टाइम है, तो काम का अपना टाइम है। शायद कई लोग तो हमसे ज़्यादा मसरूफ़ होते होंगे, हमसे ज़्यादा मेहनती होते होंगे, 15-15 घंटे काम करते हैं, सोने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन अपने अपने काम की नोयत होती हैं, अपने अपने काम का अंदाज होता है। तो पढ़ने का भी मौका मिल ही जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और दीगर काम भी हो ही जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप दुआ करेंगे जो घड़ियाँ बीते वो बस अल्लाह ही की याद में बीते, उसी की याद में गुजरें और उसके रिज़ा वाले कामों में गुजरें। आप दुआ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ क़ारिआ